اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بس اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں آخری بات عرض کر دوں۔ شب معراج کے 3 تحفے حضور کو دیے گئے۔ کتنے تحفے؟ ایک تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ، دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی اللہ عز و جل نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی۔ بہت ہی بابرکت ہیں یہ آیتیں۔ جو شخص روزانہ رات کو ان آیات کی تلاوت کر کے سوئے گا، وہ اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور تیسرا تحفہ یہ کہ جس کسی بندے نے شرک نہیں کیا، پروردگار جل جلالہ نے وعدہ فرما لیا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور شرک اس نے نہیں کیا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ تحفہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں آپ کو 2-3 پیغام صرف دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ کی کھوپڑی کے اندر سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو بغیر چوں چرا کے اسے مانو اور حضور کی عظمت کو دل کے اندر بٹھاؤ۔ یہی عقیدہ اور یہی ایمان اللہ چاہتا ہے، یہی ایمان اللہ چاہتا ہے۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور کے بارے میں کچھ نہ سوچا، مسلمانوں کے امور کے بارے میں، کام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، فلیس منا، سرکار فرماتے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ صبح اس حال میں کرو کہ حضور کی امت کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز، معراج کی شب جو تحائف اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اس کی قدر کرو اور اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب شب معراج پر گفتگو کے اختتام پر میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیں، خاص سبق کے طور پر۔ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، ممبئی کے قریب رہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی اچھی تعداد ہے، اپنی روش کو چینج کرو، انداز زندگی کو بدلو۔ یہ بائک پر رفتار کے ساتھ گاڑی چلانا، ہائے ہوئے ہلو ہیرو، یہ اچھی چیز نہیں، یہ حضور کو پسند نہیں۔ گٹکے کھانا، یہ حضور کو پسند نہیں۔ سگریٹ پینا، یہ سب چیزیں آپ کی جان کو ہلاک کر دیں گی۔ ایسے باادب اور ڈسپلین والے بن جاؤ کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر آدمی کہ یار یہ پکا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں اگر کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کسی کے بارے میں کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، معنی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، بہت غور سے سنیے گا اور آج کریکشن کر کے اٹھیے گا۔ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اگر آج آپ نے کریکشن کر لیا زندگی میں آپ کے نکھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے اگر کسی کے بارے میں کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ اسپیشلسٹ ہیں، فزیشین ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ENT ہیں، فزیشین ہیں۔ لیکن یہ چیز تو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ہوگا یہ بندہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، مطلب پڑھا لکھا آدمی، ایک تصور ذہن میں آئے گا کہ کسی نہ کسی شعبے سے اس کا تعلق ہوگا۔ کسی کے بارے میں میں نے کہہ دیا یہ انجینئر ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پڑھے لکھے بندے کی تصویر آئے گی، یار یہ کیمیکل انجینئر ہوں گے یا کیسے انجینئر ہوں گے، IT کی فیلڈ کے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے بندے کا تصور ذہن کے اندر آئے گا۔ میں نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ درسگاہ کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے انسان کا تصور ذہن میں آئے گا۔ میں نے کہا یہ شیخ الحدیث ہیں تو آپ کو فوراً یہ ذہن کے اندر آئے گا کہ یہ حدیث کا درس دیتے ہوں گے۔
میں نے کہا یہ عالم دین ہیں، تو ذہن میں آپ کی بات آئے گی کہ یہ امامت کر رہے ہوں گے یا تقریر کرتے ہوں گے یا مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ حافظ قرآن ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ یہ قرآن مقدس کی تراویح پڑھاتے ہوں گے یا بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، یہی آئے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہی کون سا تصور ذہن میں آئے گا؟ کون سا تصور آئے گا؟ چرانے والا، رات بھر آوارہ گردی کرنے والا، گٹکا کھانے والا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ماں باپ کو ستانے والا، بے روزگار، ان پڑھ، جاہل، یہی ساری چیزیں ذہن کے اندر ابھرتی ہیں۔ ہمیں سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ جب کہا جائے مسلمان تو ایک باکمال انسان لوگوں کے سامنے ابھرنے لگ جائے۔ ہم سب اپنی ذات پر محنت کریں اور اپنا کریکشن کریں، اور ہمیں کسی ہیرو سے چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور لباس کے آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایسا محبوب عطا کر دیا ہے جس کی اداؤں میں بھی فائدہ اور جس کی اداؤں میں عبادت کا ثواب اللہ نے رکھ دیا، تو یہ اختیار کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تحریک کے اجتماع سے آپ اجتماع میں شریک ہوا کریں، تحریک سے وابستہ ہوں اور تحریک کے کام کو فروغ دیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے آپ کے شہر کے اندر SDI ڈے کیئر سینٹر بھی شروع ہو گیا، تربیتی یہاں پر الحمدللہ سینٹر ہیں، اور پتہ نہیں الحمدللہ کیا کیا چیزیں یہاں ہو رہی ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں بھیونڈی سنی دعوت اسلامی کے کام کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اور لوگ سیلیوٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔